گوہر اور افضال نہایت گہرے دوست تھے۔ دونوں کالج میں ساتھ پڑھتے تھے اور ان کے گھر بھی ایک ہی گلی میں واقع تھے، اس لیے ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے تھے۔ دونوں پڑھائی میں بھی بہت اچھے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی کلاس میں لڑکیاں بھی تھیں، جن میں سائمہ، نیلم اور ماریا کی دوستی تو اپنی مثال آپ تھی۔ ایک دن سب کلاس والوں کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب پروفیسر قادر نے کلاس میں اعلان کیا کہ اگلے ہفتے ہم سب ٹور پر جائیں گے، اور یہ ٹور پرنسپل صاحب نے اپنی طرف سے رکھا ہے، جس کا سارا خرچہ پرنسپل صاحب خود ہی ادا کریں گے، وہاں کتنا ہی کیوں نہ آئے۔ اگلے دن پروفیسر صاحب نے کلاس میں اعلان کر دیا کہ تیار رہنا، صرف ایف ایس سی والے جائیں گے، اور پروگرام پیر کو طے ہو گیا۔ آج جمعہ تھا اور ابھی 2-3 دن باقی تھے۔ یہ 2-3 دن تیاریوں میں گزر گئے اور پیر کی خوشگوار صبح کو وہ سب بس میں بیٹھے ٹور پر جا رہے تھے۔ گوہر نے پروفیسر صاحب سے پوچھا، سر ہم کہاں جائیں گے؟ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ وہ چترال سے ہٹ کر جو کالے پہاڑ ہیں وہاں پر ایک ہفتہ گزاریں گے اور انشاءاللہ جلد واپس آ جائیں گے۔ کالے پہاڑوں پر اس وقت گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور رات کے اندھیرے میں یہ پہاڑ بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ ان پہاڑوں کے ایک غار میں راکشا دیوی چڑیل بیٹھی ہوئی تھی جو چلا کر رہی تھی۔ اس کے سامنے طلسمی آئینہ موجود تھا جو دیوار جتنا بڑا تھا۔ وہ اس میں آنے والے واقعات آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ راکشا چڑیل بہت ہی ظالم تھی۔ وہ اب تک بے شمار انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار چکی تھی، یہاں تک کہ اس نے جانوروں کو بھی نہیں بخشا تھا۔ کالے پہاڑوں کے سارے جانور ختم کر ڈالے تھے اور جو جانور بچ گئے تھے وہ پہاڑوں سے چلے گئے تھے۔ راکشا چڑیل آدھی رات کے وقت خوفناک غار میں بیٹھی چلا کر رہی تھی۔ ابھی وہ آدھا چلا ہی کر پائی تھی کہ طلسمی آئینے سے شعاعیں نکلنے لگیں اور سیدھی راکشا چڑیل کی آنکھوں پر پڑی۔ تو آئینہ کو دیکھ کر وہ چونک گئی، کیونکہ آئینے میں ایک بس کا منظر نظر آ رہا تھا جس میں 30 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سب ایک دوسرے سے زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر نہایت حیران ہو گئی اور اگلے ہی لمحے اس نے آئینے پر پھونک ماری تو آئینہ بالکل بے جان ہو گیا۔ اس نے چلا چھوڑا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ منتر پڑھ کر اس نے غار کی چھت کی طرف پھونک ماری اور دیکھتے ہی دیکھتے چھت کے ساتھ الٹی لٹکی چمگادڑ سیدھی زمین پر آ گری اور اس کے ارد گرد کالا دھواں چھانے لگا، اور اگلے ہی لمحے چمگادڑ کی جگہ ایک بھیانک شکل کا بھوت کھڑا تھا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے راکشا دیوی؟ بھوت کے منہ سے آواز نکلی تو ایسے لگا جیسے غار درمیان سے پھٹ گیا ہو۔ کالے بھوت، جاؤ اور معلوم کرو کہ یہ کون لوگ ہیں اور کس طرف آ رہے ہیں، راکشا نے حکم دیا۔ اگلے ہی لمحے کالا بھوت چمگادڑ میں تبدیل ہو کر غار کے منہ سے باہر نکل گیا۔ بس فراٹے بھرتی ہوئی منزل کی طرف رواں دواں تھی اور وہ سب بس میں بیٹھے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ عصر کے وقت انہیں دور سے کالے پہاڑوں کے آثار دکھائی دیے۔ وہ سب بے اختیار خوشی سے اچھل پڑے کیونکہ پہاڑ بہت ہی دلکش نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت بے صبری سے بس کے پہنچنے کا انتظار کرنے لگے۔ آخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور بس کالے پہاڑوں کے ساتھ رک گئی۔ وہ سب بڑی بے تابی سے نیچے اترے اور آگے بڑھنے لگے۔ شام تک وہ پہاڑوں پر ویسے ہی گھومتے رہے۔ سردی اپنے جوبن پر تھی اور تاریکی آہستہ آہستہ اپنے پر پھیلا رہی تھی، اور تاریکی میں کالے پہاڑ ایسے لگ رہے تھے جیسے بڑے بڑے دیو ہیکل جن کھڑے ہوں۔ دن کو جو پہاڑ بہت دلکش نظر آ رہے تھے، رات کو وہ پہاڑ اتنے ہی بھیانک لگ رہے تھے۔ رات کو انہیں پہاڑوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ پروفیسر صاحب نے حکم دیا کہ خیمے لگا دیے جائیں، موسم بہت ہی سرد ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی خیمے لگا دیے اور کھانا کھانے لگے۔ کھانا کھا کر سب اپنے اپنے خیموں میں گھس گئے۔ تھکن کی وجہ سے وہ سب بہت جلدی سو گئے۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا کہ افضال کی آنکھیں ایک آہٹ سے کھل گئیں۔ اس کے ساتھ خیمے میں گوہر کے علاوہ اور لوگ بھی تھے۔
اس نے ادھر ادھر دیکھا کہ شاید کوئی جانور ہو۔ اچانک اس کی نظر سامنے پڑی تو خیمے کی دیوار پر ایک کالا سا سایہ دکھائی دیا۔ خوف سے اس کی سانسیں رکنے لگی۔ اس نے اپنی ساری ہمت کو یکجا کر کے پوچھا کہ کون؟ سائے نے مڑ کر دیکھا تو افضال کی آنکھیں خوف سے پھیلتی چلی گئیں۔ سائے کی آنکھوں سے سرخ شعلے نکل رہے تھے اور اگلے ہی لمحے سایہ غائب ہو گیا۔ راکشس چڑیل اپنے غار میں کالے بھوت کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ چمگادڑ کے روپ میں اندر داخل ہوا۔ زمین پر گرتے ہی اس نے کالے بھوت کی شکل اختیار کر لی۔ راکشا دیوی، میں نے ان کے بارے میں معلوم کر لیا ہے۔ وہ کالے پہاڑوں کے ساتھ خیمے لگا کر یہاں چند دن گزاریں گے۔ راکشا نے یہ سنا تو آگ بگولا ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں خون تیرنے لگا۔ ان کی یہ ہمت کہ میرے علاقے میں قدم رکھیں، میں ان کا خون پی جاؤں گی۔ وہ غصے سے دہاڑی تو ایسے لگا جیسے پہاڑوں میں آتش فشاں پھٹ پڑا ہو۔ نہیں چھوڑوں گی میں ان سب کو، نہیں چھوڑوں گی انہیں۔ پتہ نہیں کہ میرے علاقے میں قدم رکھنے والے کا کیا حشر ہوتا ہے۔ میں ان کی ہڈیاں چبا ڈالوں گی۔ راکشا کی اجازت کے بغیر کالے پہاڑوں میں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ راکشا چڑیل کے غصے کو دیکھ کر کالا بھوت بھی سہم گیا۔ راکشا نے منتر پڑھ کر بھوت پر پھونکا تو وہ چمگادڑ بن کر چھت سے دوبارہ لٹک گیا۔ راکشا نے اسی لمحے ایک اور منتر پڑھ کر دیوار پر پھونک ماری تو دیوار سے سرخ رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں سے 4 سرخ رنگ کے ڈھانچے بن گئے۔ کیا حکم ہے راکشا دیوی؟ سب نے ایک ساتھ مل کر کہا۔ راکشا نے حکم دیا کہ جاؤ ان لوگوں کو خوف زدہ کرو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ یہ راکشا کی سلطنت ہے، یہاں پر وہ آدم زاد کو برداشت نہیں کر سکتی۔ راکشا کا حکم سن کر ڈھانچے غائب ہو گئے۔ افضال کو ساری رات ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ وہ صبح ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح ہوتے ہی اس نے سب کو رات والا واقعہ سنایا کہ مجھے یہ پہاڑ آسیب زدہ لگتے ہیں۔ گوہر نے اس کی باتوں پر یقین نہیں کیا کہ اس دور میں آسیب کا وجود نہیں ہے۔ پہاڑ ہیں، ان میں آسیب کا کیا کام؟ وہ شام تک پہاڑوں کی دلکشی سے لطف اندوز ہوتے رہے۔ اس وقت تک افضال رات والا واقعہ بھول چکا تھا۔ شام کو جب وہ واپس خیموں کی طرف آ رہے تھے تو ان کے سامنے سرخ رنگ کا دھواں پھیلنے لگا۔ وہ سب بہت خوف زدہ ہو گئے۔ اچانک ان کے سامنے 4 سرخ رنگ کے ڈھانچے نمودار ہوئے۔ لڑکیاں تو ڈھانچوں کو دیکھ کر ہی بے ہوش ہو گئیں۔ ڈھانچے ایک ساتھ گرجے۔ یہ راکشا دیوی کی سلطنت ہے۔ یہاں پر جو بھی زندہ آیا واپس نہیں گیا۔ تمہارے لیے ایک موقع ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ گوہر بولا، جاؤ جو کر سکتے ہو کرو، ہم یہاں سے 1 ہفتہ گزار کر ہی جائیں گے اور تمہاری راکشا کو بھی دیکھ لیں گے۔ ڈھانچے اس کے ساتھ ہی غائب ہو گئے۔ سب نے اسے سمجھایا مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ وہ یہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیا اس کی یہ ہمت کہ میری ہی سلطنت میں ڈینگے مارے؟ میں دیکھ لوں گی سب کو۔ شاید یہ لوگ ابھی میری طاقت سے واقف نہیں ہیں۔ راکشا کیا کچھ کر سکتی ہے؟ اس نے ڈھانچوں پر پھونک ماری تو وہ سرخ دھوئیں میں تبدیل ہو کر دیوار میں غائب ہو گئے۔ راکشا دیوی بہت ہی غصے میں تھی۔ وہ رات کو ان میں سے اپنی پسند کا شکار کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے۔ وہ رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے منتر پڑھ کر طلسمی آئینے پر پھونکا تو اس میں خیموں کا منظر نظر آنے لگا۔ وہ سب ایسے سکون سے سو رہے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ راکشا نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ وہ سب بڑے آرام سے سو رہے تھے۔ ان سب کے خراٹے خیموں میں گونج رہے تھے کہ اچانک راکشا چڑیل خیموں کے پاس نمودار ہوئی اور ایک خیمے میں داخل ہو گئی۔ اندر پروفیسر قادر اور لڑکیاں سو رہی تھیں۔ اس میں 2 لڑکیوں کو اٹھائے ہوئے خیمے سے باہر نکل گئی۔ جسم میں کسی چیز کی چبھن محسوس کر کے دونوں لڑکیاں جاگ گئیں۔ جب ان کی نظریں راکشا کے چہرے پر پڑیں تو انہوں نے ایک بھیانک چیخ ماری، مگر اگلے ہی لمحے راکشا چڑیل بجلی کی سی تیزی سے لڑکیوں سمیت
اپنی جگہ سے غائب ہو گئی۔ چیخ کی آواز سن کر باقی لوگ بھی جاگ گئے۔ چیخ کی آواز باہر سے آئی تھی۔ پروفیسر صاحب بکھلا کر باہر نکلے۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ افضال نے پوچھا۔ وہ سویرا اور کنول دونوں اپنی جگہ سے غائب ہیں، پروفیسر نے ہانپتے ہوئے کہا۔ کیا؟ وہ سب ایک ساتھ چیخے اور انہیں تلاش کرنے لگے، مگر وہ وہاں ہوتی تو ملتی۔ مجھے لگتا ہے یہ سب راکشا کے کام ہیں، گوہر بولا۔ ہم نے تمہیں بہت سمجھایا تھا کہ یہاں سے چلیں، مگر تم نے ہماری ایک نہ مانی۔ اب تو میں راکشا کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے ساتھیوں کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ چلو یہاں سے چلیں ورنہ ہمارا بھی انجام بہت بھیانک ہوگا، ذیشان جو کہ بہت ہی ڈرپوک تھا بولا۔ خاموش ہو جاؤ، چلو کہ بچے، گوہر چیخ پڑا۔ ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے تو راکشا کو مار کر ہی جائیں گے، ورنہ سب یہیں مریں گے۔ راکشا دونوں لڑکیوں کو لے کر غار میں آ گئی۔ وہ دونوں ابھی تک بے ہوش تھیں۔ راکشا نے اپنے لمبے لمبے دانت کنول کی گردن پر رکھے اور اگلے ہی لمحے وہ کنول کا سارا خون پی چکی تھی۔ اس کے بعد اس نے کنول کی لاش کو ادھیڑ کر رکھ دیا اور سارا گوشت کھا لیا۔ پھر اس نے سویرا کا بھی یہی حال کیا اور پھر بت کی پوجا کرنے میں مصروف ہو گئی۔ آدھے گھنٹے بعد جب وہ پوجا سے فارغ ہوئی تو کہہ لگا رہی تھی کہ اب بھٹو، راکشا کے ظلم، وہ بولی اور پھر اگلی رات کا انتظار کرنے لگی۔ اگلی رات وہ پھر خیموں کے پاس نمودار ہوئی۔ اس نے منتر پڑھ کر ماریا کو بے ہوش کر دیا۔ پھر اس نے پروفیسر قادر کا بھی یہی حال کیا اور دونوں کو اٹھا کر غار میں لے گئی۔ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ کیا جو کنول اور سویرا کے ساتھ کیا تھا۔ صبح جب وہ اٹھے تو ماریا اور پروفیسر کو نہ پا کر سب کے دل دھڑکنا بھول گئے۔ سائما اور نیلم کا تو رو رو کر برا حال تھا، کیونکہ ان کی دوست بھی راکشا کا نشانہ بنی تھی۔ وہ سب بہت ہی غمگین اور ڈرے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے پروفیسر بھی اب ان کے پاس موجود نہیں تھے۔ راکشا انہیں بھی لے گئی تھی۔ گوہر تمہارے غم کے بے ہوش ہو گیا تھا۔ بے ہوشی میں اسے ایک بزرگ کا چہرہ دکھائی دیا جس کے چہرے سے نور ہی نور برس رہا تھا۔ وہ بولے، بیٹا صبر کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس چڑیل کو ختم کرنے کے لیے تمہیں ایک رات کا چلہ کرنا ہوگا جو بہت ہی خطرناک ہوگا، لیکن تم نے ڈرنا نہیں، تم ثابت قدم رہو گے تو کامیاب ہوگے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں، آج ہی رات چلہ کرو اور یہ ورد پڑھ کر اپنے ساتھیوں پر پھونکو، راکشا انہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکے گی۔ اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر بزرگ غائب ہو گئے۔ گوہر کو ہوش آیا تو اس نے وہ خواب سب کو بتایا۔ راکشا ماریا اور پروفیسر کا خون پی چکی تھی اور گوشت بھی ہڈیوں سے کھا گئی تھی۔ 4 ڈھانچے جو کہ کنول، سویرا، ماریا اور پروفیسر قادر کے تھے، غار میں پڑے تھے۔ غار میں جگہ جگہ خون لگا ہوا تھا اور عجیب بو پھیلی ہوئی تھی۔ راکشا بہت خوش تھی کیونکہ اس نے اپنے 4 دشمنوں کو اذیت ناک موت مار دیا تھا۔ گوہر رات کا انتظار کرنے لگا کہ چلہ اسے رات کے 12 بجے شروع کرنا تھا۔ رات ہوتے ہی اس نے حصار کھینچا اور اس میں بیٹھ گیا۔ اس نے چلے کا ورد پڑھ کر سب پر پھونک دیا اور انہیں ایک خیمے میں جمع کر دیا اور خود حصار میں بیٹھ گیا۔ 2 گھنٹے تو سکون سے گزر گئے، مگر پھر اچانک خون کی بارش ہونے لگی، مگر یہ بارش حصار سے باہر ہو رہی تھی۔ پھر اچانک زمین پھٹی اور بہت سے ڈھانچے نکل کر بارش میں ناچنے لگے۔ ڈھانچے عجیب اور خوفناک سی آوازیں نکال رہے تھے۔ اسے ماحول بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ خون سے سب ڈھانچے سرخ ہو گئے تھے جو بہت خوفناک لگ رہے تھے۔ گوہر نے آنکھیں بند کر لیں اور تیز تیز پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ اذان میں ابھی 2 گھنٹے باقی تھے۔ وہ مسلسل ورد پڑھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے کالا بھوت اس کے سامنے نمودار ہوا اور بولا، اے لڑکے، یہ چلہ بند کر ورنہ بہت ہی برا ہوگا، تیرا ایک ساتھی بھی نہیں بچے گا۔ بھوت کی شکل دیکھ کر گوہر خوف سے کانپنے لگ گیا۔
भूत ने इसे बहुत डराया मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ। फिर अचानक इसको नीलम चलती हुई नजर आई। आते ही वह बोली, छोड़ो गौहर, ये सब उठो और चलो, राक्षस को बुजुर्ग बाबा ने मार दिया है। देखो बुजुर्ग बाबा मेरे पीछे खड़े हैं। बुजुर्ग बाबा बोले, हाँ बेटा उठो, मैंने मार दिया है इस राक्षस को, अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। इस दफा वार कारी था, इसलिए गौहर उठकर जाने ही वाला था कि इसकी नज़र नीलम और बाबा के पांव पर पड़ी, जो उल्टे थे। इसे समझ आ गई कि यह राक्षस की साजिश है और वो दोबारा बैठ गया। नीलम और बुजुर्ग बाबा ने इसे बहुत समझाया मगर वो ना माना। आखिर वो दोनों काले रंग की बलाओं में तब्दील हो गए। आखिर वो दोनों काले रंग की बलाओं में तब्दील हो गए और इसकी तरफ आने लगे। हसार के करीब आकर वो जलकर गायब हो गए। फजर की अजान में कुछ वक्त बाकी था कि अचानक राक्षस चुड़ैल हाजिर हो गई। पहले तो इसने गौहर को डराया मगर जब वो ना डरा तो इसने इसकी तरफ फूंके मारे। बहुत से बिच्छू इसके मुंह से निकलकर गौहर की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन जैसे ही हसार से टकराए तो सब जल गए। राक्षस का कोई भी वार इस पर असर नहीं कर रहा था। वो बेबस थी। फजर की अजान बुलंद हुई तो गौहर ने चुड़ैल पर फूंक मार दी। वो जलने लगी और खौफनाक आवाजें निकालने लगी। गौहर ने अपने साथियों का इंतकाम ले लिया था। फिर वो सुर्ख और नीले रंग के धुएं में तब्दील होकर गायब हो गई। गौहर सजदे में गिर गया क्योंकि इसने राक्षस जैसी जालिम चुड़ैल को जहन्नुम वासिल कर दिया था। फिर वो खेमे में आया और सबको खुशखबरी सुना दी। सब बहुत खुश हो गए मगर अपने दोस्तों और अपने प्रोफेसर की कमी को वो पूरा नहीं कर सकते थे। सब वापस जाने की तैयारी करने लगे। सुबह उन्होंने देखा तो हैरान रह गए कि काले पहाड़ों का रंग तब्दील हो गया है। वो रंग बिरंगे दिखाई दे रहे हैं, सरसब्ज और शादाब लग रहे हैं। वो समझ गए कि यह सब राक्षस का तिलिस्म था जो इसने पहाड़ों पर किया था। अब यह तिलिस्म खत्म हो गया है। फिर वो बस में सवार होकर वापस आ गए मगर सब उदास और गमगीन थे।